پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امام صاحب کی بیٹی آخر کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر اتنا دردناک عذاب آیا، جس کو گاؤں والے دیکھ کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس واقعے کو سننے سے ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل جائے۔ ندیم صاحب کی بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی، جب وہ منع کرتے تو ان کی بیوی بیچ میں آ جاتی اور کہتی بچیاں ہیں، انہیں آزادی سے جینے دیں، آپ کیا ہر وقت روک ٹوک کرتے رہتے ہیں۔ ندیم صاحب کو اپنی بیوی اور بیٹیوں کی بات سن کر افسوس ہوتا، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑے بےہودہ قسم کا رقص کرنے لگی، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا، تو بیوی نے انہیں غصے سے برا بھلا کہا، تو ندیم صاحب گھر سے نکل کر مسجد میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی، گرمیوں کی شام تھی، عصر کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی سورج سوا نیزے پر ہو، آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ گھر کا حال بہت ہی برا تھا، ہر چیز بے ترتیب پڑی ہوئی تھی اور بیٹیاں بس ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھی رہتی۔ ندیم صاحب نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ 3 جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کسی کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گئے، کسی نے ان سے پانی تک کا نہ پوچھا، ان کا سارا وجود سینے سے شرابور ہو گیا۔ چند پیسے بچانے کی خاطر وہ بہت دور سے پیدل چل کر گھر آئے۔ کچھ دیر بعد وہ پانی پی کر سانس لینے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی بیوی اپنے موبائل فون میں مصروف تھی۔ ندیم صاحب نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ وہ فون ہی میں مصروف رہتی تھی۔ ندیم صاحب اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے، نہ بیٹیوں کو کسی بات کا ہوش تھا اور نہ ہی بیوی کو۔ ندیم صاحب بستر پر لیٹ گئے اور باہر سے آئی ہوئی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے، حالانکہ یہ آوازیں انہیں بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ ندیم صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، امام صاحب کی غیر موجودگی میں نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ یہیں پر ان کی بیوی جو بھی پیسے ان کو ملتے سب خرچوں میں اڑا دیتی۔ نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے اور نہ ہی ان کی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسو سے تر تھیں، وہ مستقبل کو لے کر بہت فکر مند تھے۔ وہ بوڑھے آدمی اس فکر میں مبتلا تھے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کسی قابل نہیں ہیں اور انہوں نے پڑھائی بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا، بس سارا وقت اپنی ماں کے ساتھ یا تو بازار کے چکر کاٹتی یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی۔ ندیم صاحب نے سوچا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے اور اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیں گے، کم سے کم وہ بڑی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ انہی سب سوچوں کے درمیان وہ اپنے گھر پہنچے تو ٹی وی کی تیز آوازوں نے ان کا استقبال کیا۔ ندیم صاحب کو ٹی وی سے سخت نفرت تھی، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے۔ اب بھی ندیم صاحب نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر محو تھیں، لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ گرمیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ایسے میں بوڑھے ندیم صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 55 سال کی عمر میں بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن گھر گرہستی چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنی پڑتی تھی۔ پھر 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ بھی تھا، جن کے رشتوں کے لیے وہ بہت پریشان تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی، ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا تھا، اور جو رشتے آتے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ ان کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیتے۔ 1-2 اچھے رشتے آئے بھی تھے، لیکن ان کی بیٹیوں نے ان کو ٹھکرا دیا تھا۔ ان کی بیٹیاں جوان ہی نہیں بلکہ بڑی ہی بے حیا اور مغرور تھیں۔ وہ اپنے باپ کے منہ پر صاف جواب دے دیتی تھیں
آج بھی ندیم صاحب جب دفتر سے لوٹے تو کافی زیادہ پریشان تھے۔ ان کے دفتر میں ان کے ایک دوست نے ان کو اپنی بیٹی کا شادی کا کارڈ دیا تو ان کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا، میں بھی اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کروں گا، کیونکہ ان کا بیٹا تو تھا نہیں، اب تک تو وہ ایک بھی بیٹی کو رخصت نہ کر پائے تھے۔ ندیم صاحب گھر واپس لوٹے، رات کے 11 بجے سونے کے لیے لیٹنے لگے تو تب گھر میں ٹی وی کی آوازیں پورے زور سے گونج رہی تھیں، اور پھر اس رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری ساری رات جاگتی اور آدھا آدھا دن سوتی تھیں، اور یہی وہ بات تھی شاید جس کی وجہ سے کوئی بھی ندیم صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہ آتا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح ندیم صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھے دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھیں، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھیں تو تب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری کوئی بھی بیٹی نہیں اٹھی، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی ہو؟ ساری ساری رات جاگتی ہیں اور آدھا آدھا دن سوتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور اپنی بیٹیوں کے لیے تم نے کوئی جمع پونجی بھی نہیں کی، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ ندیم صاحب کی بیوی نے فون سے نظر ہٹا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کریں۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کے ان کی بیوی نے انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ چنانچہ ندیم صاحب نے ایک افسوس بھری نظر بیوی پر ڈالی اور ٹوپی اٹھا کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات کی پریشانی تھی ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ انہیں اپنی بیٹیوں کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی بڑی بہن کے آگے فریاد کی کہ ان کی بڑی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ کر لے، لیکن بڑی بہن نے صاف انکار کر دیا۔ انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے جسے نماز کا پتہ نہ ہو اور نہ ہی دین کا، اور بڑی بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے، اور نہ ہی اسے گھر گرہستی سنبھالنے آتی ہے، اور نہ ہی وہ دیندار ہے۔ میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بہو بنا سکتی ہوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بہن بڑی دیندار تھی، اور وہ کہہ بھی تو ٹھیک ہی رہی تھی، ایسے میں کون اپنے گھر کا سکون برباد کرتا ہے؟ اور اس کے بعد ندیم صاحب اپنے گھر واپس آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد مغرب کی اذان سنائی دی تو ندیم صاحب نے اپنی بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے، ٹی وی کی آواز کم کر دو، لیکن ان کی بیٹیاں نہ جانے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے باپ کی بات ذرا بھی نہ سنی اور ٹی وی کی آواز کم نہ کی۔ ندیم صاحب غصے سے اٹھ کر کمرے میں گئے اور ریموٹ اٹھا کر جیسے ہی انہوں نے ٹی وی کی آواز کو بند کیا تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا کیا مسئلہ ہے؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ چنانچہ ندیم صاحب نے نرمی سے کہا کہ بیٹی اذان کا احترام کرو، اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کی بیٹی نے اپنے باپ سے ریموٹ چھین لیا، اور اس طرح سے اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت ندیم صاحب کو بہت بری لگی، لیکن وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، کچھ تو دھیان دیا کرو، سارا وقت تمہاری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم از کم اذانوں کا تو احترام کیا کریں۔ ندیم صاحب کی بیوی نے کہا کہ آپ پر بوجھ نہیں ہے میری بیٹیاں، آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسی ہی روٹین ہوتی ہے، اب پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اتنا شور مچاتے ہیں، جا کر آرام کریں، آپ کو میں کمرے میں کھانا دے دوں گی۔
آپ گھر میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچیوں کے پیچھے پڑ جائیں، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے یہ باتیں آپ کی بڑی بہن نے آپ کو سکھائی ہیں۔ کل آپ اس کے گھر گئے تھے نا، اب آ کر آپ نے ہمیں سنانا شروع کر دیا ہے۔ آپ کی بہن کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں، میری بیٹیوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں ہی برا کہہ دیا، اور پھر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے زیادہ کچھ کہا تو گھر میں جھگڑا ہوگا۔ شروع میں وہ اپنی بیوی پر بہت زیادہ روک ٹوک لگایا کرتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھاتے تھے۔ اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور اس بات کا ان کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا۔ وہ بری طرح اپنی منمانی کرنے لگی۔ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کے محلے دار تھی، وہ بچپن ہی سے اسے دیکھتے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو ندیم صاحب کے دل میں اتر گئی۔ ندیم صاحب نے فیصلہ کیا وہ اگر شادی کریں گے تو صرف میمونہ سے کریں گے، اور جب اس بات کا انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی والدہ اور ان کی بہنوں نے صاف منع کر دیا۔ وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے، لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں، اور نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے، اور نہ ہی اس کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہوتی ہے۔ ندیم صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا، اور انہوں نے ندیم صاحب کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی، اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کر دیا، اور کہنے لگی کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہر وقت دروازوں پر لٹکی رہتی ہیں۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہے، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا۔ ندیم صاحب کو بے انتہا میمونہ سے عشق تھا۔ انہیں اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ جب ماں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ماں جو بھی ہو آپ میری شادی میمونہ سے کروا دیں۔ ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی خواہش پر خاموش رہی۔ ندیم صاحب کی شادی ہو گئی، لیکن جیسے ہی دن گزرے میمونہ کے رنگ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ گھر کے کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگاتی تھی، وہ ہر بات پہ جھگڑا کرتی اور ہر وقت اسے گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی۔ چند مہینوں میں ہی ندیم صاحب کو میمونہ کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ ندیم صاحب شروع سے ہی نمازی اور پرہیزگار انسان تھے، لیکن میمونہ ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھتی، ہر وقت ناخنوں پہ نیل پالش لگی رہتی، میک اپ سے چہرہ بھرا ہوا ہوتا، اور وہ کبھی چھت پر تو کبھی دروازے پر لٹکی رہتی۔ شروع میں تو اس بات پر کئی دفعہ اس سے جھگڑا بھی ہوا، لیکن میمونہ کے ماں باپ اسے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی۔ ندیم صاحب اسے بار بار منا کر گھر واپس لے آتے، اور پھر جب ایک کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پھر ان کی ماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر ان چیزوں کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو بہت متاثر کرتی ہے، اور پھر ندیم صاحب بیٹیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن دن بدن ان کے گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ بوڑھی ماں گھر کا سارا کام کرتی اور اپنی پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ میمونہ کو تو اپنے سجنے اور سنورنے سے فرصت نہ ملتی، اور یہ بیٹیاں بھی نہ جانے اس نے کیسے پیدا کی۔ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی ماں نہ بنتی۔ اس کے لیے اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اس کی ماں اپنے آخری وقت پر پہنچی تو بستر پر لگ گئی۔ انہی دنوں گھر کا سارا نظام درم برم ہو گیا۔ ندیم صاحب کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو گیا۔ جب تک ان کا گھر ان کی ماں نے سنبھالا ہوا تھا وہ ٹھیک تھا، چنانچہ ماں کا انتقال ہوا تو میمونہ نے اور بھی کھل کر منمانی شروع کر دی، نہ ہی بیٹیوں پر توجہ دیتی اور نہ ہی گھر پر توجہ دیتی۔ محلے میں وہ کبھی بھی کسی کے گھر چلی جاتی، اور کبھی کسی کے گھر چلی جاتی، اور کبھی کسی سہیلی کے ساتھ بازار کے لمبے چکر پر نکل جاتی۔
اور پیچھے سے ندیم صاحب دفتر کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی سنبھالتے۔ کچھ عرصے تک ان کی بیٹیاں اسکول گئیں، اس کے بعد وہ بھی گھر پر بیٹھ گئیں۔ انہیں بھی ماں کی طرف ہر وقت تیار رہنے کا شوق تھا۔ بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی، مہندی لگانے کا شوق تھا۔ وہ خود کو کسی فلم کی ہیروئن سمجھتی تھی، لیکن ندیم صاحب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہوں، مگر بیٹیوں پر ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ وہ ندیم صاحب سے بدتمیزی پر اتر آتی، اور اب تو ان کے لیے رشتے بھی آنا بند ہو گئے، کیونکہ ہر کوئی میمونہ کی فطرت سے واقف تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ بیٹیوں کو بھی اپنے جیسا ہی پروان چڑھایا ہوگا، اور جس طرح میمونہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کیا، اسی طرح اس کی بیٹیاں بھی کریں گی۔ ندیم صاحب ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتے کہ کاش میں اپنی ماں کی بات سن کر میمونہ جیسی عورت سے شادی نہ کرتا، تو آج ان کی زندگی ایک نارمل انسان جیسی ہوتی۔ ایسے ہی فکروں میں کئی دن گزر گئے، اور پھر ایک دوپہر وہ دفتر سے جلدی گھر واپس آئے اور دروازے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دروازے پر ایک لڑکا کھڑا تھا، اور ان کی بیٹی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ندیم صاحب کو دیکھ کر وہ لڑکا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ جب ان کی بیٹی نے باپ کو دیکھا، وہ بھی اندر بھاگ آئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کون سا لڑکا تھا اور کس سے بات کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی، آپ گھر آتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپکٹر کی طرح تفتیش نہ کیا کریں۔ ندیم صاحب نے غصے سے کہا کہ جوان بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ دروازے پر کھڑی باتیں کر رہی تھی، اس پر بھی سوال جواب نہ کروں۔ ندیم صاحب کی بیوی عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر دیکھ کر پسند کیا تھا، تو پھر آپ کی بیٹیاں آپ کو کیوں بری لگ رہی ہیں؟ لڑکیوں کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسا کیا کرتی تھی، آپ نے مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا۔ ندیم صاحب نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، لیکن ندیم صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی اور کہنے لگی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا تو آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی چلایا اور بیٹھ گئی اور ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے ہی سیکھا تھا، کیونکہ اس کی ماں بھی جوانی میں ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ وہ بھی غلطی کر کے کبھی بھی شرمندہ نہ ہوتی تھی، بلکہ سینہ تان کے ڈٹی رہتی تھی۔ میمونہ نے کہا کہ آپ دیکھیں، ویسے بھی آج کل ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں ہے۔ ان کی بیوی خوب تیار ہو کر کہنے لگی کہ میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، ابھی جا کر آپ بھی آرام کر لیں، اور بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جوان بچیوں کے پیچھے نہ پڑا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی۔ ندیم صاحب سوچنے لگے، کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، لیکن اب اس بات کا زیادہ پچھتاوا تھا۔ ان کو اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کی ماں ایک درویش عورت تھی، وہ ان کو سمجھاتی تھی، لیکن ندیم صاحب کے دماغ میں تو محبت کا بھوت سوار تھا، اور یہی وجہ تھی انہیں اپنی ماں کی کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی۔ اور اب جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا ہی رہ گئے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور و شور سے گانے چلا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ندیم صاحب نے انہیں کچھ نہ کہا، لیکن عصر کی اذان ہوئی اور گانوں کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے۔ ندیم صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے کبھی بھی تم سے دروازے پر کھڑے ہو کر بات نہیں کی تھی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی والدہ کو بھیج کر تم سے رشتہ طے کیا اور تمہیں عزت سے رخصت کروا کر لایا تھا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوتی۔ محلے کے اگر 10 لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور پھر سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا جو دوپہر کے وقت تمہارے دروازے پر کھڑا تھا۔ ندیم صاحب کی بیٹی کہنے لگی کہ ابا وہ میری دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا،
آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اور پھر اپنی ماں کے اشارے پر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ندیم صاحب نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے، تم ہی کچھ ہوش کر لو، میں پہلے ہی ان کے رشتوں کی طرف سے بہت پریشان ہوں، یہ ایسی حرکتیں کریں گی تو کیا ان کے ساتھ کوئی رشتہ کرے گا۔ بیوی نے ایک نظر ندیم صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ ان کے رشتے کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی رشتے پسند کر لیں گی۔ یہ سن کر ان کے قدموں سے زمین کھسک گئی اور ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلا کر کسی بیہودہ قسم کے گانے پر بیہودہ رقص کر رہی تھی۔ کبھی وہ کمر کو مٹکاتی اور کبھی سینے کو، دوپٹے سے بے نیاز تنگ لباس میں رقص کر رہی تھی۔ ندیم صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے ریموٹ چھین لیا اور ٹی وی بند کر دیا۔ غصے سے کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا ہی تھا۔ بیٹی بدتمیزی سے بولی، ابا آپ ایسا کریں، مسجد میں ہی بستر لگا لیں اور گھر نہ آیا کریں، آپ کو ہر وقت لیکچر دینا ہوتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر ندیم صاحب اسے سمجھانے لگے کہ شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ندیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے گھر کو چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا گھر واپس جانے کا دل نہ کر رہا تھا۔ وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگے کہ کسی طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ندیم صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی آپ کو بلا رہی ہیں۔ یہ سن کر ندیم صاحب حیران ہوئے۔ کچھ دیر پہلے تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں، وہ سب حیران اور پریشان نظر آ رہی تھیں۔ ندیم صاحب نے جگہ بنائی اور گھر کے اندر گئے۔ ان کی بڑی بیٹی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی تھیں اور بیوی کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، اور بڑی بیٹی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ اندھیرا ہے۔ ندیم صاحب نے پوچھا، کیا ہوا؟ ان کی بیوی کہنے لگی کہ میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسے نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ندیم صاحب گھبرا کر جلدی سے باہر گئے اور گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہنے لگے، اس کی بینائی کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی اور بھی مسئلہ ہوا ہے، اس کو کسی بڑے اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ ندیم صاحب نے اپنی الماری سے پیسے نکالے، بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی، اور یہ بات جب اس کو پتہ چلی تو اس بچی کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ندیم صاحب کو بیٹی سے لاکھ شکوے سہی، انہیں اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لائے اور اپنی بیٹی کی تدفین کا اہتمام کرنے لگے۔ چنانچہ ندیم صاحب کی بڑی بیٹی نیلم کی تدفین کے لیے جب گھر والے اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کا جنازہ بھاری پڑ گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا، لیکن پھر بھی اس کا جنازہ نہ اٹھایا گیا۔ پھر امام صاحب نے ندیم صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سا گناہ کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا جنازہ بھاری ہو گیا۔ چنانچہ ندیم صاحب نے نظریں جھکا لیں اور شرمندہ ہو کر امام صاحب کو بتانے لگے، یہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی اذانوں کا احترام کرتی تھی اور نہ ہی نماز پڑھتی تھی۔ جب بھی میں اس کو ٹی وی بند کرنے کا بولتا تو مجھ سے زبان چلاتی۔ اس پر یہ عذاب اس لیے آیا اور اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ اس کے جنازے پر ٹی وی کو بھی رکھو۔ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ چنانچہ پھر ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا اور وہاں جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کی قبر میں رکھا گیا اور اس کے ساتھ ٹی وی کو بھی رکھا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے تو اس کی قبر میں کئی سارے سانپ اکٹھے ہو گئے، اس کو ڈنگ مارنے لگے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر ندیم صاحب اور ان کی بیٹیاں ڈر گئیں اور کہنے لگیں، ہم نے کبھی اذانوں کا احترام نہ کیا،
اور آپ کی بات نہ مانی، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی اور اذانوں کا احترام کرنے کی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ عذاب ٹال دے۔ رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی، اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے، لیکن ندیم صاحب اور ان کی بیٹیاں یہ منظر نہ بھول پا رہی تھیں، اور وہ خوف کے مارے روئے جا رہی تھیں اور رو رو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی تھیں۔ اور ندیم صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگیں کہ ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن ندیم صاحب اور ان کی بیٹیاں یہ منظر کبھی بھی بھول نہیں پا رہی تھیں۔ ندیم صاحب اپنی بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ ندیم صاحب کا کہنا تھا کہ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو شخص بھی یہ واقعہ سن رہا ہے ان سے بھی میں یہ التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی میری بڑی بیٹی کے لیے دعائے مغفرت کرے، ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔